پاکستان خطے کو جنگ سے نکال کر امن کے قریب لے آیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی سفارتی کوششیں کامیاب. امریکہ ایران معاہدے کی الیکٹرانک دستخطی تقریب کل ہوگی. دفتر خارجہ کی تصدیق. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پیغام میں بتایا امریکہ اور ایران امن معاہدے کے انتہائی قریب پہنچ گئے. معاہدہ 24 گھنٹے میں حتمی شکل اختیار کر لے گا. پاکستان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے. امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات شروع کیے جائیں گے. مذاکرات کے دوران مسلسل تعاون پر امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا. کہا تاریخی امن معاہدے خطے میں پائیدار امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا. امن معاہدے کے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں آئے. امریکی صدر ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پیغام ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا. معاہدہ 1 سے 2 روز میں ہو سکتا ہے. ابھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط نہیں ہوئے. اس میں تبدیلی ممکن ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبِ ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے. ہمارے معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا. ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے. امریکہ کے ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں. ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے. خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے کہا دنیا جلد ایران کی شاندار فتح کی خبر سنے گی. دشمن سمجھتا تھا فوجی کمانڈرز کو شہید کر کے وہ ایران کا دفاعی عزم کمزور کر دے گا. نہیں جانتے شہید کمانڈرز آنے والی نسلوں کے لیے اسٹریٹجک سوچ کا عظیم ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری ہم منصب میں رابطہ. وزیر اعظم نے آگاہ کیا امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا. قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان کی سفارتی اور امن کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا. کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سفارتی کاوش مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. امریکہ ایران مذاکرات کے آخری مرحلے کا خیر مقدم. دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہم پیش رفت خطے میں پائیدار امن اور استحکام میں معاون ثابت ہوگی. سعودی وزیر خارجہ نے مذاکراتی عمل میں پاکستان کے مکالمے کی کوششوں کو سراہا. امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نماز جنازہ کی تاریخ کا اعلان. سید علی خامنائی کی نماز جنازہ 6 جولائی کو تہران اور 7 جولائی کو قم میں ادا کی جائے گی. تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی. الوداعی اجتماعات 4 اور 5 جولائی کو مسلح امام خمینی کمپلیکس میں ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت دے دی. بجٹ اجلاس سے خطاب میں کہا اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں ان سے کوئی لڑائی نہیں. جب میں اپوزیشن لیڈر تھا تو میری مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی طرف بڑھنے کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دن رات دہشت گردی ہو رہی ہے. بلوچستان میں دشمن کی جانب سے خارجیوں کو تکنیکی مدد دی جا رہی ہے. ڈیورینڈ لائن پر باڑ کی تنصیب بالکل درست ہے. وزیر اعظم کی تقریر سے ہمارے سوالات کے جواب نہیں ملے. ہمیشہ پاکستان اور آئین کی بالادستی کی بات کی. ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا. وکلا اور ڈاکٹر کو بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے غلطیوں کی اصلاح اب بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم لوگوں کو حق دیں مسائل حل ہو جائیں گے. نوجوانوں کو روزگار دیں وہ راہ راست پر آ جائیں گے. طاقت کے استعمال کے بجائے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں. لابی میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر معاملات پر بات ہوئی. اپوزیشن نے طے کیا تھا سیشن میں بیٹھیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پارلیمانی سیکرٹریز اپوزیشن کی تجاویز نوٹ کریں گے.
اپوزیشن لیڈر بجٹ سے متعلق تجاویز ایوان میں پیش کریں. گزارش ہے ہماری اصلاح کریں، ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں. جو گنجائش ملی بجٹ میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. پاکستان اب معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. کہا 71 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اس سے برآمدی صنعتوں کو بڑی فائنانسنگ دستیاب ہوگی. زراعت کی فائنانسنگ تقریباً 15% اضافے سے 2 ٹریلین روپے سے زائد ہو گئی. جدید زرعی مشینریز پر ڈیوٹیز صفر کر دی. سپر ٹیکس برآمدات بڑھانے کے لیے ختم کیا گیا. تنخواہ دار طبقے کو ہر ممکن ریلیف دیا گیا. نئے مالی سال کا بجٹ سب کا ہے. وزیر اعظم کا عوام کو درکار بہت بڑے ریلیف کا وعدہ پورا ہوا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ سفر آسان نہیں تھا، لوگوں نے شرطیں لگائی تھیں، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کی پوری معاشی ٹیم نے ناممکن کو ممکن بنایا. ملکی معیشت کو استحکام ملا، دنیا نے تسلیم کیا. مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو جی بی میں واحد اکثریتی جماعت تسلیم کیا. حکومت سازی میں حمایت کا عندیہ دیا. پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے نون لیگ پر الزام تراشی کا کوئی جواب نہیں. خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا، کراچی کی مقامی حکومت کے لیے ہر با استعمال کرنے والے ہمیں تانے نہیں دے سکتے. ہماری ضمانت پر ایم کیو ایم کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرنے والے نون لیگ کو لاہور میں حکومت سازی کا تانا نہ دیں. ہم پیپلز پارٹی کی قیادت کی بہت عزت کرتے ہیں. احترام کی ایک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتی. اختیار ولی نے کہا، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور ان کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی ووٹ بچاتے بچاتے کہیں کشمیر کو ہی نہ کھو دے. پیپلز پارٹی کو موجودہ صورتحال پر سخت بیانیہ دینا ہوگا. گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی ایسے ہی جیتی جیسے کراچی میں میئر کا الیکشن جیتی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا بار. کہا جی بی میں پی پی کو ہماری سیٹیں دی گئیں. مسلم لیگ نون صرف 3 حلقوں میں کامیاب ہوئی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، یہ عوامی سیاست نہیں کرتے. ہماری غلطی ہے، اے جے کے والوں کا ہر مطالبہ تسلیم کرتے ہیں. 28 میں سے 26 مطالبات مان لیے، وہ پھر بھی راضی نہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں وہ پہلے گندم میں رعایت لے گئے، پھر بجلی پر احتجاج کیا. اس طرح تو ہم بھی یہاں احتجاج کریں، یہاں بجلی زیادہ مہنگی ہے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا امریکہ اور ایران کا معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا. تیل قیمتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات خراب ہیں. ہم نے تعلقات استعمال کر کے فیول اکٹھا کر لیا تھا، ہم بچ گئے اور ابھی ہمارے ملک میں حالات بہت بہتر ہیں. حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد کشمیر میں شرپسندی پھیلانے کا منصوبہ بے نقاب. کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند حمید کشمیری اور ساجد اعظم کی شرانگیز آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی، جس نے کالعدم کمیٹی کے پرامن ہونے کے دعووں کی کلئی کھول دی. آڈیو لیک میں ساجد اعظم نے کہا میرے ساتھ 500 رائفل والے ہیں جو جنگجو اور تیار ہیں. آڈیو لیک میں شرپسند عہدیدار راولہ کوٹ کی طرف پیش قدمی کے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، ساتھ ہی دعویٰ بھی کرتا سنائی دیتے ہیں راولہ کوٹ پہنچ کر اسیر ساتھی رہا کرا لیں گے. آڈیو لیک میں جتھوں کو مخصوص مقامات پر پہنچانے اور داخلے کی منصوبہ بندی کرتے سنا جا سکتا ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ افراد سہولت کاروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے کالعدم کمیٹی سے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے. کالعدم کمیٹی سے وابستگی رکھنے والے افراد کی مختلف شہروں میں جائیدادوں کی تفصیلات طلب. کچھ لوگ پاکستان نہیں صرف اپنے لیے کرکٹ کھیل رہے تھے، اب سفارش یا منمانی نہیں چلے گی. جو کھلاڑی ڈومیسٹک نہیں کھیلے گا ٹیم میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا. کہا کھلاڑیوں کے کانٹریکٹ ڈیٹا بیسڈ ہوں گے. T20 اور ٹیسٹ کرکٹ کی بہتری کے لیے نئی پالیسی بنا لی. مشاورت کے بعد پیر تک نئی پالیسی فائنل کر لی جائے گی. سلیکشن اب ہیومن کے بجائے مکمل کمپیوٹر بیسڈ ہوگی. کرکٹ کی بہتری کے لیے یونس خان سمیت بہت سے لیجنڈ سے ملاقاتیں کر رہا ہوں. سرفراز احمد کو ہٹانے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ٹیسٹ کپتان شان مسعود سمیت تمام کھلاڑیوں کے مستقبل کا فیصلہ متعلقہ اتھارٹیز کریں گی.
پلیئرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیسٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والوں کی میچ فیس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، 72 گھنٹے میں مزید 21 خارجی ہلاک، فتنہ خارج کے 4 اہم سرگنا بھی شامل۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور شہریوں کے قتل میں مطلوب تھے۔ علاقے میں مجموعی طور پر کارروائیوں میں 48 خارجی مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خارج کے 4 سرگنا کا خاتمہ اہم کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی۔ محسن نقوی نے کہا، قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوانوں پر ناز ہے۔ MQM رہنما فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو بھتہ اور غنڈہ ٹیکس قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بجٹ عوام کی توقعات کے مطابق نہیں۔ کراچی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جسے مسلسل ذبح کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کما کر دینے والے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہیں، گٹر بہہ رہے ہیں اور 18 سال سے کرپٹ حکمرانی ہے۔ اس کو روکا نہ گیا تو قومی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ MQM کے دوست بار بار وزیر اعظم سے میٹنگز کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا بات کرتے ہیں۔ شہر کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایسے لوگوں کو منصب ملے جو مقدمہ نہیں لڑ سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، وفاقی حکومت نے بجٹ میں K4 منصوبے کے لیے 10 ارب مختص کیے ہیں۔ کراچی کے حقوق پر وفاق سے کوئی امید نہیں رکھتا، ہر حال میں اس شہر کا حق ادا کرنا ہوگا۔ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے IT کی تعلیم کا کوئی منصوبہ نہیں۔ مخصوص طبقے کی ناکام پالیسیز اور شاخ خرچیوں کی وجہ سے معاشی ترقی رک چکی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، بنو قابل زی کانٹیکٹ کسی سرمایہ دار یا جاگیردار کا نہیں بلکہ مزدوروں اور مڈل کلاس کے بچوں کا پروگرام ہے۔ نوجوانوں کو قوم پرستی، مسلک پرستی اور تقسیم کی سیاست چھوڑ کر منظم جدوجہد کرنا ہوگی۔ PTI سمیت تمام جماعتوں کے نوجوانوں کو ساتھ مل کر چلنے کی دعوت۔ IT پروگرام کے لیے ٹیسٹ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ 70 روز میں پنجاب کی 8 ٹرانسپورٹ سروسز پر 9 کروڑ شہریوں نے مفت سفر کیا۔ اس دوران پنجاب حکومت نے 1 ارب 60 کروڑ کی اضافی سبسڈی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، مشکل معاشی حالات میں مفت سفر عوام کا حق سمجھتے ہیں۔ 9 کروڑ افراد کو مفت سفر کی سہولت دینا پنجاب حکومت کا منفرد ریکارڈ ہے۔ مشکل معاشی حالات میں عوام کا ساتھ دینے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ستائیس کروڑ روپے کے 3 چیک ڈس آنر ہونے پر لیگی MPA ثاقب چدھڑ کے خلاف لاہور میں 3 مقدمات درج۔ مدعی خاتون معروف نے کہا، کینسر کی مریضہ ہوں، جائیداد بیچنے کے لیے ثاقب خان سے رابطہ کیا۔ ثاقب اور اکبر خان کو ڈیوس روڈ پر جائیداد فروخت کی۔ 60 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کا سودا ہوا۔ 9 کروڑ کے 3 چیک دیے گئے، تینوں چیک ڈس آنر ہو گئے۔ پیسوں کا مطالبہ کرنے پر انکار کر دیا گیا۔ کراچی میں چوتھی بیوی کو تشدد کر کے مارنے والے کا اعتراف جرم۔ سرجانی ٹاؤن میں خاتون کی تشدد کے بعد موت واقع ہوئی۔ پولیس نے شوہر کو 2 روز پہلے ملیر سے گرفتار کیا۔ SSP انویسٹیگیشن نے بتایا، ملزم شہریار نے دوران تفتیش تشدد کا اعتراف کیا۔ مصباح کو موت سے 3 روز قبل تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ملزم شہریار کی چوتھی شادی تھی۔ سابقہ بیویوں سے بھی بدسلوکی کی شکایات ہیں۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 784ویں عرس کی تقریبات جاری۔ زائرین میں تبرکات تقسیم کیے گئے۔ 15 روزہ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام تک جاری رہیں گی۔ فیفا ورلڈ کپ کی آفیشل بال ٹرائیونڈا سیالکوٹ میں پاکستانی ہنرمندوں نے تیار کی۔ پاکستان ورلڈ کپ میں شریک نہیں، لیکن پاکستانی ہنر ہر پاس، ہر سیو اور ہر گول کے ساتھ موجود ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ فیفا ورلڈ کپ کی آفیشل میچ بال تیار کرنے والے پاکستانی ہنرمندوں کو خراج تحسین پیش کیا۔
آسام میں بھارتی ایئر فورس کا کارگو طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ گرتے ہی آگ لگ گئی, پائلٹ ہلاک ہو گیا. ایلان مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بن گئے. ان کی مجموعی دولت 1000 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی. ایلان مسک کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس کی بڑھتی ہوئی قدر کے باعث ہوا, جس کی اسٹاک ویلیو میں اضافے کے بعد ایلان مسک کے اثاثوں میں تقریباً 75 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کو دنیا سے گزرے 14 برس بیت گئے. 4 دہائیوں تک فلم, ٹی وی اور ریڈیو پر اپنی مسحور کن آواز کا جادو جگایا. فنی خدمات پر مہدی حسن کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا. تمغہ امتیاز, ہلال امتیاز سمیت کئی غیر ملکی اعزازات سے بھی نوازا گیا.